بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکہ پر حملہ۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مکہ میں پناہ گزین تھے اور عبد الملک کو ان کی حکومت ختم کرنے کے لیے کسی ایسے شخص کی تلاش تھی جو عبداللہ بن زبیر کا خاتمہ کر سکے۔ چنانچہ حجاج کو اس مہم کا انچارج بنایا گیا۔ اس نے مکہ کی ناکہ بندی کر کے غذائی بحران پیدا کر دیا اور سنگ باری کی۔ جب شامی خانہ کعبہ کی حرمتیں یہاں عبداللہ بن زبیر کی اخلاقی اپیلوں کی وجہ سے ہچکچاتے تو حجاج خود سنگ باری کرتا تھا۔ اس مہم میں اس نے انتہائی صفاقی کا مظاہرہ کر کے عبداللہ بن زبیر کو شہید کر ڈالا اور ان کی لاش کو کئی روز تک پھانسی پر لٹکائے رکھا۔ اس واقعے میں کعبہ کی بھی دیواریں منہدم ہو گئیں جو بعد میں دوبارہ تعمیر کی گئی۔ اس مہم کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسے حجاز کا گورنر کر دیا گیا۔ حجاز کی گورنری۔ حجاج بن یوسف کو گورنر حجاز اس لیے بنایا گیا تھا کہ وہ اموی اقتدار کو اس مقدس سرزمین میں مستحکم کر ڈالے۔ چنانچہ کچھ دیر تک مکہ میں مقیم رہا۔ اس نے ہر اس شخص کو قتل کر ڈالا جس سے اموی اقتدار کے خلاف زبان کھولنے کی توقع کی جا سکتی تھی۔ اس کے مظالم نے عوام کے حوصلے پست کر دیے اور وہ اموی غلامی پر رضامند ہو گئے۔ مکہ کے بعد مدینہ کی باری آئی۔ حجاج وہاں پہنچا تو صحابہ زادوں اور تابعین کی ایک کثیر تعداد موجود تھی۔ اس نے اہل مدینہ کو جمع کر کے ایک زوردار تقریر کی اور انہیں عبد الملک کی بیعت کرنے پر آمادہ کرنا چاہتا۔ ہم اہل مدینہ خاموش بیٹھے رہے اور کسی نے مخالفت بھی نہ کی، لیکن بیعت بھی کسی نے نہ کی۔ حجاج نے انہیں 3 دن کی مہلت دے کر رخصت کر دیا، لیکن ساتھ ہی قتل و غارت کا مشغلہ شروع کر دیا۔ لوگ اس کے جور و ستم کے واقعات سن چکے تھے اور واقعہ ہرا انہیں بھی بھولا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے عبد الملک کی بیعت کر لی۔ واقعہ ہرا ایک دل دہلا دینے والا واقعہ تھا جس میں یزیدی فوج نے واقعہ کربلا کے بعد مدینہ طیبہ پر حملہ بول دیا اور مدینہ میں قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا۔ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ دیے گئے اور مسجد نبوی میں 3 دن تک اذان بھی نہ دی جا سکی۔ حجاج نے معززین کی ایک فہرست تیار کر ڈالی اور ان سب کو یکے بعد دیگر طلب کر کے بیعت لی۔ جس نے اموی حکومت پر تنقید کی اس کی گردن اڑا دی۔ 2 ماہ تک اس کی بربریت کے بھرپور مظاہرے ہوتے رہے۔ بالآخر اس مقدس بستی کے باشندوں سے قیامت ٹل گئی اور حجاج کا تبادلہ عراق کر دیا گیا۔ جی تو دوستو، یہ تھا آج کا واقعہ۔ اگر آپ کو یہ آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور چینل پہ آپ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔